اگر تم چاہتی ہو یہ بات پولیس تک نہ پہنچے تو کل سے دفتر نہیں میری کوٹھی میں کام کرنے آنا ہوگا۔ ایان کا لہجہ پتھر کی طرح سخت تھا۔ نرگس کے قدم زمین میں گڑ گئے۔ اگلے دن وہ واقعی کوٹھی پہنچ گئی۔ اس کے اندر بے بسی اور انا کی جنگ چل رہی تھی۔ ایان نے اسے دیکھا، ایک تیز مسکراہٹ لبوں پر آئی۔ پانی دینا؟ نرگس نے گھور کر جواب دیا، خود لے لیجئے، میں آپ کی نوکرانی ہوں، بیوی نہیں۔ نوکرانیوں سے بیوی والا کام لینا بھی آتا ہے مجھے۔ ایان نے جھٹکے سے اس کے قریب آ کر اس کا دوپٹہ پکڑا۔ نرگس کا دل کانپ گیا۔ اگلے ہی لمحے ایان نے اسے صوفے پر پھینکا اور جیسے ہی ایان اس کے قریب آیا تو وہ ایک دم سے چیخی تھی۔ ایان کا مقصد تو صرف اور صرف اسے ڈرانے کا تھا، لیکن جیسے ہی نرگس کی چیخ گونجی تھی وہ بوکھلا گیا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ابھی کوئی ساتھ والے اپارٹمنٹ سے اٹھ کر ان کی شکایت نہ کر دے، کیونکہ ان کی بلڈنگ میں اکثر ہی شور شرابے کو وجہ بنا کر پولیس کو بلا لیا جاتا تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے فوراً سے اپنا ہاتھ نرگس کے منہ پر رکھ کر اسے خاموش کروانے کی کوشش کی، مگر وہ پہلے سے زیادہ شور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ چپ کر جاؤ نا۔ وہ دونوں اس وقت عجیب سی سچویشن میں تھے۔ نرگس صوفے پر تھی جبکہ میں آڑا ترچھا تقریباً اس کے اوپر موجود تھا اور مسلسل اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ وہ اپنا شور بند کر دے۔ تبھی دروازے پر ایک زوردار دستک سنائی دی، جسے سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ آج تو میری خیر نہیں۔ اس سے پہلے میں اٹھ کر دروازے تک جانے کا سوچتا، نرگس نے میرے ہاتھ پر زور سے اپنے دانت گاڑ دیے۔ میں خود بھی کراہ کر رہ گیا تھا۔ جیسے ہی میں سنبھلا ہوں مجھے دھکا دیتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے وہ باہر بھاگ کر دروازے کے پاس جاتی، میری چھٹی اس نے مجھے سگنل دینا شروع کر دیا کہ مجھے فوراً سے نرگس کو روک دینا چاہیے، کیونکہ اگر وہ دروازہ کھول دیتی ہے تو میں بہت بدنامی کا شکار ہوں گا۔ یہ سوچ کر میں نے اس کی کلائی تھامی اور نرمی سے بولا، پلیز میرے متعلق کسی کو بھی کچھ مت بتانا۔ میری بات پر اس کا منہ پورا کا پورا کھل گیا اور مارے حیرت کے وہ مجھے عجیب و غریب انداز میں دیکھنے لگی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ تم میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے اور اب مجھ سے یہ امید رکھتے ہو کہ میں تمہاری شکایت کسی سے نہ کروں؟ اس کے بات سن کر لگ رہا تھا واقعی ایان کی بات سن کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا ہے۔ پلیز، ایان صرف اتنا بول سکا۔ تبھی وہ تیزی سے باہر گئی اور دروازہ کھولا تو سامنے بلڈنگ کے ہی کچھ لوگ کھڑے انہیں گھور رہے تھے۔ یہ کیا طوفان مچایا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ اور ایان کہاں ہے؟ اسے باہر بھیجو۔ یہ بھی بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس سے پہلے نرگس کچھ بولتی، ایان جلدی سے وہاں پہنچا اور نرمی سے بولا، میں بہت معذرت خواہ ہوں، دراصل میری بیوی کا دماغی مسئلہ ہے تھوڑا، ڈاکٹر علاج تو کر رہے ہیں مگر۔ اس بات پر نرگس پوری ایان کی جانب گھوم گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس لڑکے کے ساتھ پھنس گئی ہے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن وہ صاف دیکھ سکتی تھی کہ باہر کھڑے 5-6 لوگوں میں سے کسی ایک کی بھی ہمدردی اس کے ساتھ نہیں تھی۔ انہوں نے نرگس کی بات پر دھیان ہی نہیں دیا تھا کہ ایان جھوٹ بول رہا ہے۔ مسٹر ایان، ہم آپ کی مجبوری کو سمجھتے ہیں مگر آپ بھی دھیان رکھیں نا، یہ بلڈنگ ہے آپ کا الگ گھر نہیں۔ آپ کو شور پورے فلور کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کتنی مشکل سے آپ نے منتیں کر کر کے یہ فلیٹ خریدا تھا۔ کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ ایک ادھیڑ عمر شخص سنجیدگی سے بولا، گویا وہ وہاں کا اونر تھا یا کمیٹی ممبر۔ I'm sorry، بس میں کوشش کر رہا ہوں نا۔ ہم نے بہت اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کیا ہے، اگر کوئی تبدیلی نہیں نظر آتی تو ہم پھر کہیں اور شفٹ ہو جائیں گے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی بیوی نہیں ہوں میں صرف اس کے گھر کام کرنے آئی تھی۔ یہ جھوٹا ہے، اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی۔ ان کی باتیں سن کر نرگس ایک دم اونچا اونچا بولنے لگی۔ سبھی لوگ اسے نارمل انداز میں دیکھتے رہے، لیکن کسی نے بھی ایان کو سخت نگاہوں سے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی نرگس سے مزید تفصیلات لینے کی کوشش کی تھی۔ ان سب کو پھر سے چپ دیکھ کر نرگس کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ کیسے بے حس لوگ ہیں آپ۔ میں اپنا مسئلہ آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، لیکن آپ لوگوں کے کانوں پر بالکل بھی جوں نہیں رینگ رہی۔ کوئی شرم نہیں ہے تم لوگوں میں کہ ایک لڑکی تم لوگوں سے مدد مانگ رہی ہے اور سوائے خاموشی کے اسے تم لوگوں سے کوئی بھی جواب نہیں مل رہا۔ اس بات پر وہ لوگ مزید وہاں نہیں رکے اور خاموشی سے جانے لگے تو نرگس نے انہیں پھر سے آواز دی، کیسے جا سکتے ہیں آپ لوگوں کو چاہیے کہ میری بات سنیں۔ خدا ترسی بھی ختم ہو گئی ہے۔ یہ شخص جھوٹا ہے، فریبی ہے، میرا شوہر نہیں ہے۔ ارے میری تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے، میں صرف کام والی ہوں اس کے گھر میں، وہ بھی اس نے مجھے ڈرایا دھمکایا ہے کہ اپنے گھر کام کر وہ بھی اس نے مجھے ڈرا دھمکا کر اپنے گھر میں کام کرنے پر مجبور کیا ہے۔
ان لوگوں میں سے جاتے جاتے ایک عورت رک گئی اور بولی، اچھا ٹھیک ہے، ہم تمہاری ہر بات مان لیتے ہیں، یہ بتاؤ کتنی تنخواہ دیتا ہے ایان تمہیں؟ اس بات پر وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی، پھر جلدی سے بولی، تنخواہ نہیں دیتا، مگر مجھے ڈرایا دھمکایا ہے، اور ابھی میرے ساتھ بدتمیزی بھی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بیٹی سمجھو، وہ تمہارا شوہر ہے، بھلا اگر ہم تمہاری بات مان بھی لیں تو تم اتنی خوبصورت ہو، جوان ہو، کپڑے دیکھ کر لگتا بھی نہیں ہے کہ تم کام والی ہو، اور بغیر تنخواہ کے اس کے گھر کام کرنے پر کیسے رضامند ہو گئی؟ چلو جاؤ اندر، اب ایان اندر لے کر جاؤ اپنی بیوی کو، اور نرمی سے بات کیا کرو، تم اس کی حالت کا پتہ ہے نا تمہیں؟ اس عورت نے نرمی سے ایان کو سمجھایا تو وہ جلدی سے بولا، جی آنٹی۔ یہ کہتے ہی اس نے نرگس کی کلائی تھام کر اس کو اندر کھینچا، جو ابھی تک سمم بکمن بنی کھڑی تھی۔ ایان کے اندر کھینچنے پر اس نے دوبارہ سے باہر جانے کا زور لگایا، مگر اس نے ایک جھٹکے سے نرگس کو اندر کھینچ کر دروازہ بند کر دیا۔ اس نے دوبارہ سے شور کرنا چاہا تو وہ چبا چبا کر بولی، ابھی باہر دیکھ ہی لیا ہے نا؟ اس نے دوبارہ سے شور کرنا چاہا تو وہ چبا چبا کر بولا، ابھی باہر دیکھ ہی لیا ہے نا کہ لوگ تمہاری کتنی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہو تو دوبارہ سے شور مچا لو۔ اس بات پر وہ ایک دم سے چپ کر کے دیوار کے ساتھ بیٹھ گئی، جبکہ ایان تھوڑا دور کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ اسے نرگس کی حالت دیکھ کر بہت ہنسی آ رہی تھی، مگر وہ ضبط کیے ہوئے جانتا تھا اگر وہ ہنسا یا اس نے ایسا ویسا کچھ بھی کیا تو وہ مزید چڑ جائے گی۔ تم نے کیسے کیا یہ سب؟ وہ لوگ تو میری بات سن بھی نہیں رہے تھے۔ اس بات پر ایان کو مزید ہنسی آئی، وہ کھل کر ہنسنا چاہتا تھا، مگر پھر نرگس کی شکل دیکھ کر اسے ترس آ ہی گیا، اور وہ نرمی سے بولا، آئی ایم سوری، میں نے جو بھی کیا وہ ایک بہت ہی گھٹیا حرکت تھی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں یہ سب نہیں چاہتا تھا، بس ایسے ہی تم پر پریشر بنانے کے لیے کیا تھا، مگر جو ہوا بہت غلط تھا۔ ایان نرمی سے بول رہا تھا اور اسی وقت نرگس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل آئے۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ بولی تو صرف اتنا۔ ایان کندھے اچکا کر بولا، ہاں ٹھیک ہے، جا سکتی ہو، مگر خیال رکھنا میں تم سے معافی بھی مانگ چکا ہوں، اور تمہاری وہ ویڈیو بھی میرے پاس موجود ہے، اگر تم نہ آئی یا تم نے میرے ساتھ کوئی بھی ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تو میں وہ ویڈیو جانتی ہوں نا کہاں بھیج دوں گا۔ اس بات پر نرگس نے اسے دیکھا تو رو رو کر اس کی ناک سرخ ہو رہی تھی۔ میں جا رہی ہوں، یہ کہہ کر اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور تیز تیز قدم اٹھاتی اپارٹمنٹ سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد ایان کو واقعی میں بہت افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے اس لڑکی کے ساتھ برا کیا، اور جو کچھ وہ کر رہا تھا وہ بھی محض اپنے فائدے کے لیے کر رہا تھا۔ وہ نرگس کی آنکھوں میں بڑی واضح حیرت دیکھ سکتا تھا کہ کسی نے آگے بڑھ کر اس کی مدد کیوں نہیں کی، مگر وہ اس کے پس منظر سے واقف نہیں تھی۔ اس کا آفس جس جگہ پر تھا وہاں دور دور تک کوئی بھی اسے اکیلے کو فلیٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کی ڈیمانڈ تھی کہ فیملی ساتھ ہوگی تو فلیٹ ملے گا، ورنہ ہرگز نہیں۔ جبکہ فیملی تو دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھی تھی، وہ پورے گھر کو وہاں لا نہیں سکتا تھا، اور دوسری بات وہ شادی بھی نہیں کر سکتا تھا، وہ بھی صرف اور صرف فلیٹ پانے کی خاطر۔ تھا تو وہ ایک مڈل کلاس گھرانے سے، جہاں نوکری مل جانا بہت بڑی کامیابی ہوتی تھی۔ ایسے ہی تقریباً سال بھر کی خواری کے بعد ہی جا کر ایان کو اتنی اچھی نوکری ملی تھی، مگر اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ نوکری دور ایک شہر میں مل رہی تھی، دوسری جانب تنخواہ بھی بہت ہی اچھی تھی، اور وہ اس نوکری کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گھر والوں کی بھی یہی بات تھی کہ 6 مہینے کر لو، اگر سیٹ ہو جاتے ہو تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتے تو بے شک واپس آ جانا یا پھر اپنی نوکری بدل لینا۔ بہت سے خواب آنکھوں میں لے کر وہ اس شہر تو آ گیا تھا نوکری کرنے کے لیے، لیکن آگے سے اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا یہ سن کر کہ وہاں اسے کوئی بھی فلیٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اور ہاسٹل جو تھے وہ وہاں سے بہت دور تھے۔ شہر بھی کافی بڑا تھا، ہاسٹل سے اپنے آفس پہنچنے میں اسے تقریباً 1.5 گھنٹہ لگ جانا تھا، اور جہاں وہ اپارٹمنٹ وغیرہ لینا چاہتا تھا وہاں اسے کوئی دے نہیں رہا تھا۔ تقریباً 3 دن کی خواری کے باوجود بھی اسے کوئی رہائش نہیں ملی تو وہ ایک دم مایوس ہو گیا۔ 3 دن خواری کے باوجود بھی اسے کوئی رہائش نہیں ملی تو وہ ایک دم مایوس ہو گیا۔ تبھی اس نے سوچا کہ واپس چلے جانا چاہیے، مگر یہ بھی ممکن نہیں تھا، کیونکہ گھر والے پورے خاندان میں بتا چکے تھے کہ ہمارے بیٹے کی بڑی اچھی نوکری لگ گئی ہے، لاکھوں میں تنخواہ ہے، یہ وہ۔ اب واپس جاتا تو کس منہ سے؟ تبھی اس نے آری بلڈنگ کا دورہ کرتے ہوئے جھوٹ بول دیا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ یہ بات سنتے ہی اس بلڈنگ کا مالک اسے فوری فلیٹ دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس پر وہ بڑا خوش ہوا، لیکن جب اس کی بیوی کے متعلق پوچھا گیا کہاں ہے وہ، تو وہ گڑبڑا کر بولا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے دماغی مسئلہ ہے، تو سال کا آدھا وقت وہ ہسپتال میں ہی ایڈمٹ رہتی ہے۔ میں بھی آفس کے بعد اکثر اوقات ہسپتال ہی چلا جاتا ہوں،
گھر تو بہت کم آنا جانا ہوتا ہے. خیر بڑی ہوشیاری سے اس نے یہ بات بنا کر بلڈنگ کے مالک کو اپنے حق میں کر لیا. فلیٹ تو مل گیا تھا، لیکن اب جب باقی پڑوسیوں نے اس کی بیوی کے متعلق استفسار کیا اس نے وہی جواب دیا جو بلڈنگ کے مالک کو دیا تھا، لیکن اندر ہی اندر کافی پریشان تھا کہ اب اتنی جلدی اپنی بیوی کا انتظام کہاں سے کرے، وہ بھی سر پھری بیوی کا، جسے دیکھ کر واقعی میں لگے کہ اس کا دماغی مسئلہ چل رہا ہے. 2-3 دن بیت چکے تھے تبھی بلڈنگ کا مالک اس کے فلیٹ میں آیا اور بولا اپنی بیوی سے ملواؤ. برخودار اگر کہتے ہو تو میں اپنے گھر والی کو لے کر پتہ کرنے کے لیے ہسپتال آ جاتا ہوں. اس بات پر ایان کو مزید تشویش ہونے لگی تو جلدی سے بولا نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے ڈاکٹروں سے بات کی ہے، 3-4 دن میں اسے چھٹی مل جائے گی، پھر بے شک آپ گھر آ جائیے گا ورنہ میں ہی اسے آپ کے گھر لے آؤں گا. اس کے جوابوں پر بلڈنگ کا مالک خاموش تو ہو گیا، لیکن اندر ہی اندر اس پر شک بھی کر رہا تھا، کیونکہ ایان جب بھی اپنی بیوی کے متعلق بات کرتا تو وہ کافی گھبرایا ہوا لگتا تھا، اور یہی بات مالک کو ناگوار گزر رہی تھی. اگلی صبح ویسے ہی وائرنگ کا کوئی مسئلہ تھا تو وہ چھت پر گیا تاکہ جا کر دیکھ سکے اور ارد گرد کا نظارہ بھی ہو جائے، کیونکہ ان کی بلڈنگ زیادہ بڑی نہیں تھی، بس 2 ہی فلور تھے اور دونوں پر 4 اپارٹمنٹس تھے. چھت پر آ کر وہ ارد گرد نگاہیں دوڑانے لگا تو دیکھا ساتھ ایک گورنمنٹ کالج بھی تھا، اور باہر گراؤنڈ میں کافی بچے بیٹھے تھے، شاید اپنا کوئی پیپر دے رہے تھے. یہ دیکھ کر اسے اپنا وقت یاد آ گیا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیا اور بچوں کو دیکھنے لگا. بچے چھوٹے نہیں تھے، شاید BS یا پھر MS کے اچھے بھلے جوان تھے. اس سے پہلے وہ انہیں نظر انداز کر کے وہاں سے جاتا تبھی اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو بڑی ہوشیاری سے بازو میں چھپائی گئی بوٹیاں نکال کر ان سے نقل کرتے ہوئے پیپر پر لکھ رہی تھی. ایان کو بڑی حیرت ہوئی کیونکہ وہ لڑکی اچھی خاصی تھی، لیکن پھر بھی اسے یہ حرکت کرتے دیکھ کر ایان کو بڑا معیوب لگا، کیونکہ اسے تو یہی لگتا تھا کہ بڑے ہو کر کہاں نقل ہوتی ہے. ویسے بھی وہ ہمیشہ سے اپنی کلاس کا ٹاپر رہا تھا. وہ لڑکی بڑی ماہر لگ رہی تھی، جیسے ہی انویجیلیٹر آگے پیچھے ہوتا تو فوراً سی بوٹی کو دیکھ کر نقل لگا لیتی تھی. پہلے تو اسے نظر انداز کر کے وہاں سے جانے لگا، لیکن تبھی ایک اچھوتا خیال دماغ میں آیا جس سے وہ اپنا ایک بڑا مسئلہ بھی حل کر سکتا تھا. اس نے فوراً ہی موبائل نکال کر اس لڑکی کی ویڈیو بنا ڈالی اور پھر تیزی سے نیچے آ کر اس کالج کے باہر جا کر کھڑا ہو گیا تاکہ اس لڑکی کا انتظار کر سکے. آدھے گھنٹے بعد جا کر ان کا پیپر شاید ختم ہوا تھا. بچے باہر نکلنا شروع ہو گئے تھے. 5 منٹ تک تو وہ اس لڑکی کے باہر نکلنے کا انتظار کرتا رہا. پھر یہ سوچ کر ایک دم سے پریشان ہو گیا کہ کیا پتا اس لڑکی نے باہر نکلتے ہوئے برقع وغیرہ پہن لیا، پھر وہ اسے کیسے پہچانے گا. یہ سب سوچتے سوچتے مزید 15 منٹ گزر گئے اور وہ ابھی واپس جانے کا سوچ ہی رہا تھا جب وہ لڑکی دروازے سے باہر نکلی اور رکشے کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی. ایکسکیوز می، میری بات سنیں. 2-3 مرتبہ بلانے پر نرگس نے مڑ کر ایان کو دیکھا اور ابرو اچکا کر حیرت سے پوچھا جی بتائیں خیریت. اس بات پر ایان نرمی سے مسکرایا اور بولا بات کرنی تھی آپ سے، کچھ وقت ہوگا؟ جی بتائیں کیا بات کرنی تھی. یہ بول کر وہ ایان کے قریب آ گئی تو اس نے کچھ کہنے کے بجائے اپنے موبائل کی اسکرین ان کے آگے کر کے ویڈیو نرگس کی آنکھوں کے سامنے کر دی، جہاں وہ پیپر میں نقل کرتی ہوئی بڑی واضح دکھائی دے رہی تھی. یہ دیکھ کر نرگس کی آنکھیں ایک دم سے سکڑ گئیں اور وہ گھبرا کر بولی یہ کیا حرکت کی ہے آپ نے؟ میری ویڈیو ابھی اور اسی وقت ڈیلیٹ کریں. لیکن ایان سنجیدگی سے بولا سوری، میں یہ کام تو بالکل بھی نہیں کر سکتا. یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے آپ کو اور کہاں سے بنائی ہے آپ نے یہ ویڈیو؟ اس بات پر وہ نرمی سے بولا ان باتوں کے متعلق پریشان ہونا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ صرف یہ ویڈیو دیکھیں اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے. پولیس کے ہاتھوں اگر یہ ویڈیو لگ گئی تو وہ بھی تعریف ہی کریں گے آپ کی. آخر میں وہ طنزیہ انداز میں مسکرایا تو نرگس سنجیدگی سے بولی چاہتے کیا ہیں آپ؟ کھل کر صاف الفاظ میں بتائیں. کتنے پیسے چاہیے آپ کو؟ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں آپ اتنی بڑی ہونے کے باوجود بھی نقل کیوں کر رہی تھی؟ ایان نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر کہا تو وہ سنجیدگی سے بولی کہ میرا مسئلہ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو میرے مسئلوں پر پریشان ہونے کی ضرورت ہے. چلو ٹھیک ہے پھر ہوتی ہے تھانے میں ملاقات. یہ بول کر وہ وہاں سے جانے لگا تو جلدی سے بولی ایکسکیوز می، آپ کو جو کچھ بھی چاہیے مجھے بتا دیں، میں دینے کے لیے تیار ہوں. پیسے چاہیے آپ کتنے پیسے چاہیے میں ابھی دے دیتی ہوں، لیکن پلیز یہ ویڈیو آپ کسی کو بھی نہیں دیں گے. اور آپ کو کیوں لگتا ہے میں آپ کی بات مان لوں گا؟ مجھے پیسہ ہی چاہیے. ایان نے حیرت سے پوچھا تو وہ سختی سے بولی پھر یہ اتنی گھٹیا حرکت کرنے کی کیا ضرورت تھی اگر کچھ چاہیے ہی نہیں آپ کو؟
نرگس کو واقعی میں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکا یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے، حالانکہ وہ تو اسے جانتی بھی نہیں تھی، بلکہ اس نے تو ایان کو دیکھا بھی زندگی میں پہلی مرتبہ تھا۔ صاف صاف بتائیں آپ کو چاہیے کیا صاف صاف بتائیں آپ کو چاہیے کیا آپ اب کی مرتبہ نرگس نے ڈرے بغیر پوچھا تو نرمی سے بولا، یہ ہوئی نا بات، چلے میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے کیا چاہیے۔ یہ بلڈنگ دیکھ رہی ہیں نا آپ، اس کا فلیٹ نمبر 8 ہے، 2nd فلور پر۔ اچھی طرح سے ایڈریس یاد کر لیں اور کل سے کام پر آ جائیے گا، ورنہ آپ کی ویڈیو اپنے اصل مقام پر پہنچ جائے گی۔ نرگس نے حیرت سے بات سن کر تقریباً چیختے ہوئے کہا، تم نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ کون سے کام پر آ جاؤں؟ اور تم باتیں کس قسم کی کر رہے ہو؟ کام یعنی مجھے صرف صفائی کے لیے ایک ملازمہ چاہیے، لیکن ابھی تو میں افورڈ نہیں کر سکتا، سو اب اس ویڈیو کے بدلے میں میرا کام کرو گی جب تک میں ایک ملازمہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نرگس نے حیرت سے پوچھا تو وہ جلدی سے بولا، کل ٹائم پر آ جائیے گا 3 بجے، کیونکہ 2 بجے تک میں اپنے دفتر میں ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بلڈنگ میں آ گیا، حالانکہ اندر ہی اندر وہ کافی ڈرا ہوا تھا اور دل کی دھڑکن بھی بہت تیز رفتاری سے چل رہی تھی۔ پتہ نہیں باہر کھڑی لڑکی کے دل پر کیا بیت رہی تھی، لیکن وہ تو اپنا مسئلہ حل کر کے آ چکا تھا، بس اب کل وہ لڑکی آ جائے تو اس کا ایک آخری مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ 2-3 مرتبہ وہ بلڈنگ کے مالک کو اس لڑکی سے ملوا دے گا، یہ کہہ کر کہ اسے کوئی دماغی مسئلہ ہے تو یہ بات ختم ہو جائے گی، ورنہ اس لڑکی سے ہی بات کر لے گا کہ تم سب کو میری بیوی بن کر ملو اور بدلے میں تمہاری ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں گا۔ وہ بہت کچھ سوچ چکا تھا، لیکن اگلے دن وہ ہوا جو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ پڑوسیوں کو اس نے نرگس کو بطور اپنی بیوی ملوایا تھا، لیکن یہ جو کچھ بھی ہوا تھا بہت ہی برا اور اسے پچھتاووں میں گھیر گیا تھا۔ نرگس تو اپنے گھر جا چکی تھی، لیکن وہ کتنے ہی دیر بیٹھا آج کے ہونے والے واقعے پر غور کرتا رہا۔ رہ کر اسے شرم آ رہی تھی کہ جو ہوا بہت غلط ہوا۔ اسے امید تھی کہ کل نرگس اس کے گھر کام کرنے کے لیے نہیں آئے گی، لیکن جو ہوا وہ اس کی سوچ اور امیدوں کے برعکس تھا۔ اگلے دن ایان نے چھٹی کر لی تھی دفتر سے، کیونکہ اسے کوئی ضروری کام تھا۔ تبھی 3 بجے گھر کی بیل بجی۔ باہر جا کر دیکھا تو سامنے نرگس کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر حقیقتاً ایان کے طوطے اڑ گئے۔ اسے بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ کل اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ وہاں پر آ سکتی ہے۔ خیریت؟ دھمکیاں لگانے اور ویڈیو بنانے کے باوجود بھی یہی پوچھنا رہ گیا تھا کہ خیریت؟ تم یہاں سے باہر نکل جاؤ، کام کر لوں تو فلیٹ میں واپس آ جانا، نرگس نے سنجیدگی سے کہا۔ اس بات پر ایان کو بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہوئی تھی، حالانکہ اس کے کردار کے متعلق تو پورے گاؤں والے گواہیاں دیتے تھے، پھر ایسے کیسے اس نے اتنی نازیبا حرکت کر دی۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے ہاتھ میں پکڑا موبائل سامنے کیا اور اس کی ویڈیو 1 سیکنڈ میں ڈیلیٹ کرنے کے بعد شائستگی سے بولا، آئی ایم سوری، میں جانتا ہوں کل جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، میں صرف تمہیں ڈرانا چاہتا تھا، تمہارے ساتھ کوئی غلط حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے تم جا سکتی ہو، میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ کبھی بھی تنگ نہیں کروں گا، اور اس ویڈیو کی اور کوئی بھی کاپی میرے پاس موجود نہیں ہے۔ نرگس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر سنجیدگی سے بولی، چلو جو کچھ تم نے کہا وہ میں نے مان لیا، اب یہ بتاؤ اس ویڈیو کو استعمال کیوں کیا میرے خلاف؟ مجھے کیوں اس سے پریشرائز کرنے کی کوشش کی تھی؟ تمہارا کیا فائدہ تھا اس میں؟ حالانکہ یہ بات بھی میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ تمہیں کام والی کی ضرورت نہیں تھی۔ اس بات پر وہ شرمندگی سے بولا، ہاں ایسا ہی ہے، مجھے بیوی کی ضرورت تھی۔ ایکسکیوز می؟ نرگس کے بولنے پر وہ جلدی سے بولا، نہیں غلط مطلب مت لینا۔ ساتھ ہی اس نے پوری بات بھی اس کے گوش گزار کر دی، جسے سن کر چند لمحے تو وہ خاموش رہی، پھر خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ایان کو عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ اس نے سوچ لیا تھا اگر کسی نے بھی اس کی بیوی کے متعلق پوچھا تو وہ کسی بھی ہاسٹل میں شفٹ ہو جائے گا، جھوٹ بولنے سے بہتر ہے روز کا 1.5 گھنٹہ سفر کر لے۔ وہ اندر آ گیا، لیکن اس کے اندر ایک خاموشی سی ادھر چکی تھی۔ ہفتہ بھر وہ اپنے کاموں میں الجھا رہا، یوں ہی ایک دن بلڈنگ کا مالک اسے دوبارہ سے ملا اور بولا، برخودار میں نے کہا تھا اپنی بیوی سے ملوانا، مگر تم نے ملوایا ہی نہیں۔ یہ بات سن کر ایان نے سوچ لیا کہ وہ بلڈنگ کے مالک کو منع کر دے گا کہ وہ یہاں پر نہیں رہ سکتا اور بہت جلد ایک ہاسٹل میں شفٹ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ مزید جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا اور جھوٹ کے علاوہ اس کے پاس کوئی سہارا بھی نہیں تھا۔ تبھی اس سے پہلے وہ بلڈنگ کے مالک کو اپنی شفٹنگ کے متعلق بتاتا۔ اس وقت پیچھے سے آواز آئی، ایان ہاسپٹل میں آج تم نے مجھے لینے آنا تھا مگر تمہیں دیر ہو گئی، کچھ خیال ہے؟ بلڈنگ کے مالک اور ایان نے دونوں نے چونک کر پیچھے دیکھا تو سامنے نرگس کھڑی بڑے بے تکلفانہ انداز میں بول رہی تھی، یہ مسز ہیں آپ کی؟ جی آف کورس۔
آپ غالباً یہاں کے مالک بتاتے ہیں؟ ایان مجھے جی آف کورس، آپ غالباً یہاں کے مالک ہیں، بتاتے تھے ایان مجھے کہ بہت شوق تھا آپ کو مجھ سے ملنے کا۔ ویسے بھی اب میں بہتر ہو گئی ہوں تو اب گھر پر ہی ہوا کروں گی، بھیجیے گا کبھی اپنی وائف کو اس بات پر؟ مالک ایک دم سے شرمندہ ہوا، بولا نہیں ویسے ہی آج کل کے لڑکے جھوٹ بول کر بھی اپارٹمنٹ لے لیتے ہیں کہ ہم فیملی والے ہیں بس اسی لیے چلیں۔ تو اب مجھے یقین ہو گیا، اب تو کوئی ایسی بات نہیں، باقی اپنی بیوی کو ملواؤں گا آپ سے، یہ بول کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ تو ایان حیرت سے بولا تم یہاں پر کیا کر رہی ہو، اور یہ سب کچھ کیا تھا؟ کیا تھا؟ مدد کی ہے میں نے تمہاری، تمہیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور الٹا تم مجھ سے پوچھ رہے ہو یہ سب کچھ کیا تھا؟ حیرت ہے ویسے۔ نہیں تم، اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتا تبھی وہ جلدی سے بولی، ارے چھوڑو، دوستی کر لو میرے ساتھ، ہو سکتا ہے بعد میں یہ دوستی رشتہ داری میں بدل جائے، اور سچ مچ میں تمہارے گھر آ جاؤں۔ مطلب؟ ایان نے اسے چونک کر دیکھا تو وہ مسکراتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، لیکن اس کی مسکراہٹ عام نہیں، کافی معنی خیز تھی، اور جو کچھ ایان کو سمجھ آ رہا تھا وہ اسے بھی مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔